وہ حضرت یہ جو ہیں ان کو عیسائی ان کو شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی ہوں گے اور یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک یہ تصور یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے 12 معصومین جو تھے وہ تھے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو آخری 12واں معصوم ہے اس کو غار میں چھپا دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ مارے نہ جائیں, شہید نہ کر دیے جائیں. اچھا. تو وہ 72 سال تک اپنے 4 نائبین اربع جو تھے ان کو وہ سکھاتے رہے, حدیثیں بتاتے رہے, اور پھر وہ آخری وقت میں نکلیں گے باہر مقابلہ کرنے کے لیے. اچھا. تو وہ ان کا کانسیپٹ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے. اچھا. دجال سے کنفرنٹیشن والا کوئی معاملہ نہیں. دجال کی شاید میں نے زیادہ تر یہی ہے کہ پرانے جتنے بندوں کو مردوں سے نکال کے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی, پتہ نہیں کیا لمبی کہانی, لیکن وہ بنیادی طور پر وہ دین نافذ کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر شیعوں کا ایک ہی بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف مامور من اللہ ہی قائم اور وہی قائم کر سکتا ہے, کسی ایرے گہرے کو حاصل نہیں. وہ ان کے ہاں حضرت امام حسین کی اولاد میں سے. سنیوں کے ہاں بے شمار حدیثیں ہیں, حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا, کوئی کہتے ہیں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوگا, کوئی کہتے ہیں, یہ مختلف حدیثیں ہیں. اس لیے میں امام مہدی کے تصور کے اوپر میں زیادہ فوکس اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے, جب ہوگا تو پہچانا جائے گا. اس کے فوکس کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ امت ایک جگہ کیونکہ امت کو جمع کرے, تو وہ لشکر جو بھیجے گا تو مکہ سے کچھ 20-25 میل ہے مقام بیضا, اس مقام بیضا پہ وہ لشکر جو ہے دسا دیا جائے گا. اچھا. یہ واحد نشانی ہے کہ جو بنیادی طور پر حضرت امام مہدی کی جو پکی نشانی ہے قدرت کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے. زمین پھٹے گی اور دسا دی جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک 3 بڑے خسف کہتے ہیں زمین کا پھٹنا, ایک مشرق کی طرف ہوگا, ایک مغرب کی طرف ہوگا, اور ایک یہ. تو میرا اندازہ ہے کہ ایک تو امریکہ جائے گا کیونکہ نقشے میں ہے نہیں آگے, ساری حدیثوں میں امریکہ نظر نہیں آتا, اور دوسرا جاپان یہ بھی نظر نہیں آتے, چین تک رہتی حدیثیں آتی ہیں. تو یہ خسف ہوگا تو اس کے لیے پھر ان کی عرب تو تباہ ہو چکے ہوں گے, ایک بھی نہیں ہوگا. ایران تباہ ہو چکا ہوگا, ایران کا ایک حصہ جو کہ فارس کا علاقہ ہے, ایران کا وہ حصہ رہ گیا ہوگا جو خراسان کا حصہ ہے, جس میں مشہد کا علاقہ ہے, جس میں سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے, خراسان رضوی کا علاقہ, یہ علاقہ رہ گیا ہوگا. KPK سے لے کے اوپر سارے کا سارا افغانستان رہ چکا ہوگا, کوئٹہ سے لے کے اوپر تک سارے کا سارا بلوچستان رہ چکا ہوگا. یہ خراسان ہے. یہاں سے رسول اکرم فرمایا کہ جھنڈے نکلیں گے امام مہدی کی نصرت کے لیے. اچھا. اور اس فوج کو لے کے آپ غوطہ ایک جگہ ہے دمشق کے ساتھ, وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے, اور وہ پھر ایلیا کہتے ہیں بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے. اچھا. یہ جب گاڑ دیے جائیں گے تو اس دوران حکومت قائم ہوگی. اس حکومت کو دیکھ کے, قیام کو دیکھ کے, اتنی بڑی شکست کو دیکھ کے آپ نے فرمایا اہل روم سے یہ وقت قریب آیا ہوا ہے. اچھا. کہ یہ اب قائم ہو جائے گی مسلمانوں, پہلے یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی, پھر مسلمانوں کی قائم ہوگی, پھر اس یہودیوں کی حکومت جو ہے وہ ایک ڈاماڈول ختم ہوگی, قائم ہوگی بس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 80 جھنڈے نکلیں گے اہل روم کے. آپ اندازہ کریں اہل روم کے 80 جھنڈے, تو ہر فوج ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے, 9,60,000 انفینٹری یہ نکلے, یعنی یورپ کے ہر ملک سے جھنڈے نکلیں گے. اور پہلا کام یہ کریں گے جانے سے پہلے کہ یورپ کے جتنے بھی ممالک میں مسلمان رہتے ہوں گے, بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیں گے, جتنے انگلینڈ میں فرانس میں رہ رہے ہیں. اچھا. وہ آ کے ترکی فتح کر لیں گے پورا. یہ پوری حدیث کے اندر پوری ٹائم لائن ملتی ہے, میں تو لمبا ہو جائے گا. ٹھیک. ترکی فتح کریں گے تو ادھر سے امام مہدی کی جو فوج ہے, میں آسانی کے لیے امام مہدی کہتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں سنی رات کچھ اور سمجھ, لیکن وہ بھی امام مہدی ہی کہتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ ظہور ہے اتنے 1000 سال کے بعد, ان کے یہاں کے یہ پیدا ہوں گے کسی کے گھر. تو وہاں پہنچیں گے تو وہاں پر حلب
کے پاس ایک جگہ ہے آماک، بہت بڑا کھلا میدان ہے، آماک میں ان کی مقابلہ ہوگا، 3 دن کی فائٹ ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں شکست کھائیں گے، بھاگیں گے پیچھے کی طرف، تو مسلمان جو ہیں آخر میں واپس میں قسطنطنیہ جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے، استنبول جو ہے۔ صحیح، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ چونکہ سارے مسلمان ہوں گے، آپ ایک طرف کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ گے، آدھا شہر آپ کے ساتھ آ جائے گا، دوسرے طرف کھڑا کرو گے تو آدھا شہر آپ کا ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ اب جہاں سے تقسیم بھی رسول اللہ نے دیکھیں کب تقسیم، یورپین کانسٹنٹینوپل، استنبول، اور اپنا ایسٹرن یورپین دونوں، جس وقت یہ فتح ہوگا اس وقت دجال جو ہے اس کو کھولا جائے گا۔ اچھا، مطلب امام مہدی پہلے آئیں گے، ہاں دجال بعد بعد میں دجال بعد دجال میں آئیں آئے۔ اس وقت دجال جو ہے وہ جو مشہور حدیث ہے، کچھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے، وہ اصفہان میں نکلے گا، جہاں 70,000 یہودی ابھی بھی اصفہان میں حضرت دانیال علیہ السلام کا انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے، جن کے بارے میں جن کے ہے کام مکاشفت دانیال میں پیش گوئیاں ہیں، وہاں یہ یہودی ہوں گے، وہاں سے نکلے گا، کیونکہ یہ ستبہ کر دیا ہوگا یہاں یہودی، جہاں سے جب یہودی وہاں پناہ لینے گئے ہوں گے، وہ پھر دجال جو ہے یہ اس کی پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم ہوگی۔ اچھا، یہ وہ خوفناک پیریڈ ہے جو اللہ کسی کو نہ دکھائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ وہ جا کے پوری کی پوری وہ جگہ نا ایک، جہاں چاہے گا پانی بارش برسے گی، جہاں جائے گا نہیں برسے گی، مردوں کو زندہ کرے گا، یہ وہ تو کو کر لے گا، تیسرے کو نہیں کر سکے گا، اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، جو اس کا پانی ہوگا وہ آگ ہوگا، آگ اس کا پانی، آدمی یہ صبح مومن ہوگا، شام کا، اتنی ٹیکنالوجی جب اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور یاجوج ماجوج کی ساری ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ہوگی، تو آج بھی آج یقین کرتے ہیں یار، آج آپ کہتے ہو کہ یار یہ دیکھو کہ یہ اعلامیہ کو آج جو ایتھیزم کیوں بلڈ، تو وہ اپنے آپ کو مسیح دجال، وہ کہے گا میں ہوں مسیحا، میں ہوں وہ شخص جس نے یروشلم کی حکومت قائم کرنی ہے تھرون آف ڈیوڈ پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، وہ پھر تھرون آف ڈیوڈ پہ پہنچ جائے گا، اور مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد رہ گئی ہوگی جو دمشق کی جامع مسجد کے اندر پناہ لے کے بیٹھی ہوگی، صحیح ہے، اس میں امام مہدی ہوگی یا جو بھی خلیفہ جو بھی آپ کہہ لینا وہ ہوں گے، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں جی اس کی یہ حدیثیں اور یہ قیامت کے قریب ترین کا وقت ہوگا؟ نہیں، ابھی ہے تھوڑی سی ہے۔ اچھا، تو دجال اپنی فورس لے کے باہر کھڑا ہوگا، اب ان کو کہتے ہیں فجر کی اذان ہوگی اور قامت کہلائی جا چکی ہوگی، صحیح ہے، اور دجال کون کس کیا ہوگا؟ مسیح دجال، مسیح دجال، جھوٹا مسیحا ہوگا، اور اس کے پیچھے اس کے یہودی ہوں گے، سارے یاجوج ماجوج ہوں گے، یہودی ہوں گے، تو اس کے اوپر حضرت عیسیٰ جو ہے مسجد دمشق میں 2 یلو کپڑے پہنے ہوئے نیچے اتریں گے۔ اب گیم جو ہے ورلڈلی پاورز کے بجائے اب کہاں پہ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ما فوق الفطرت گفتگو، دجال کو بھی ما فوق الفطرت ہے، اتنا عرصہ زندہ رکھا، وہ آئے گا، اور سیدنا عیسیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے کہا آپ پڑھائیں، آپ میں سے یہ بھی ہے حدیث۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ذکر نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، پھر حضرت امام مہدی اس کا پیچھا کریں گے، اور وہ جب پیچھا کریں گے تو وہ پگھلے گا نمک کی طرح، تو مقام لد وہ جگہ ہے جہاں اس وقت تل ابیب کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر جا کے اس کو قتل کر دیں گے، اچھا، اور پھر وہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، تمام جو نہیں لے آئیں گے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم ویسے ہی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ ویسے کرو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری پھر لڑائی ہوگی صرف یہودیوں کے ساتھ، اور پھر اللہ کے رسول کہ لِتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تم یہودیوں کو قتل کرو گے، تقتل 2 دفعہ کا، اور اگر کوئی پتھر ہوگا اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر پکار کے کہے گا مسلمانوں آؤ اس یہودی کو قتل کرو، اور پھر وہ دین خالص ہو جائے گا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ پھر یہاں 30 سال رہیں گے، شادی کریں گے، پھر جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ایہو جا دور آ جانا ہے، وہ پھر یہ ہے کہ پھر بہت برا دور ہوگا اس کے اندر، پھر قیامت آئے گی، یہ ہے سارا۔ سر بہت سارے سوالات اور بھی تھے، چونکہ وقت کی کمی ہے، تو انشاءاللہ پھر ایک اگلی نشست میں ان سوالات کو سر رکھیں گے۔
آپ کے قیمتی وقت کا سر بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.